علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. اچھا، یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ شخصیات پر بات کرتے آئے تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی کرتے آئے، شخصیتوں کے پیچھے چلتے آئے. اللہ نے بھی تو ہمیں شخصیتوں کے پیچھے چلایا ہے، کتابوں کے پیچھے چلایا ہے. انبیاء کتنے تشریف لائے؟ 1,00,000 کم و پیش ہے، پکی تعداد نہیں ہے، کم و پیش 1,24,000. اور کتابیں کتنی آئی؟ صرف 4. تو خدا نے لوگوں کو کس کے پیچھے چلایا؟ قرآن حکیم میں انبیاء کے تذکرے بہت آئے، کتابوں کا بھی ذکر آئے، لیکن انبیاء کے بھی تذکرے آئے. کردار شخصیت سے بنتا ہے، نمونہ حیات، رول ماڈل شخصیت بنتی ہے. کتاب قانون ہے، کتاب دستور ہے، کتاب صرف فارمولہ ہے، وہ رستہ دکھاتی ہے. اگر رول ماڈل کوئی شے بنتی ہے تو وہ شخصیت بنتی ہے. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ادھر شخصیت ہے. فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اتباع کرو اس کی جو میری راہ میں رجوع لائے. وہ کون ہے؟ شخصیت ہے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو. رسول بھی شخصیت ہے اور اولی الامر بھی شخصیت ہے. یہ شخصیتوں سے دور کر کے نا شیطان کے قریب کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اپنے بزرگوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ شیطان کا آلۂ کار بن جاتے ہیں، پھر اس پر حملہ وہ جلد کر لیتا ہے، وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کے تذکرے بہت ضروری ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ کتاب سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. کفار مکہ حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. حضور نے 40 سال زندگی مکہ المکرمہ میں گزاری، بعد میں کتاب نازل ہوئی. کتاب بعد میں نازل ہوئی. پہلے انہوں نے صادق اور امین کس کو کہا؟ بولیے، وہ شخصیت تھی، اور اس شخصیت کو دیکھا، ان کے شب و روز کو دیکھا، دن اور رات کو دیکھا، زندگی کے ایک ایک گھڑی کو دیکھا، ایک ایک لمحے کو دیکھا، ان کی پوری 40 سالہ بچپنے کو، پھر جوانی کو، شباب کو، دیر عمر کو، ایک ایک لمحے کو دیکھا. جب ان کو عیب نظر نہ آیا، حضور نے ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ان کو کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں. حضور کی شخصیت کو وہ پہچان چکے تھے. پھر کتاب کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے شخصیت آئے، بعد میں کتاب آئے. صرف کتاب فائدہ نہیں دیتی ہے. آپ لوگوں کا تعلق مکینیکل سے آئے، الیکٹرک سے آئے، لوگ پڑھ کر آ جائیں اور ان کے پاس تجربہ کوئی نہ ہو، استاد کوئی نہ ملا ہو، اردو کی کتاب سے پڑھ کر آ جائیں، وہ کاریگر بن جائیں گے؟ بولیے، بالکل نہیں بن سکتے. تو پہلے شخصیت ہے. اب ماں باپ ہے، استاد ہے، اللہ نے ان کو محتاج کیا. انسان نے زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ ماں باپ سے سیکھی ہے. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پھر جو کمی رہ گئی وہ استاد سے سیکھی. پھر وہ آگے آگے بڑھتا گیا. کون سا مقام ہے جہاں شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے آئے؟ تو اس لیے شخصیت کی بھی اتباع ضروری ہے اور کتاب و سنت کی بھی اتباع ضروری ہے. اللہ کریم نے شخصیتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور کتابیں بھی عطا فرمائی ہیں. پھر ان کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے دشمن کے سامنے کس طرح سینہ سپر ہو کر دین اسلام کا دفاع کیا ہے اور دین متین کے پیچھے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو پیش کیا ہے.
تاکہ یہ لوگ اس کو پڑھیں، ان شخصیتوں کو، اور ان کی اتباع کریں، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا دفاع بھی کریں، اور اس پر جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے جذبے اور شوق کو سیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔